السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ میں ہوں آپ لوگوں کی رائٹر شاسمین مہدی، اور اس وقت آپ لوگ موجود ہیں میرے یوٹیوب آفیشیل پیج شاسمین مہدی ناولز پر۔ سب سے پہلے میں آپ تمام لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو لوگ نئے آ رہے ہیں ان سے میری یہی درخواست ہے کہ پلیز جلدی سے جلدی میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولا کریں۔ سو گائز، کل رات جیسا آپ لوگوں کو پتہ ہے میں نے 5 ایپیسوڈ دی تھی پریویس ایپیسوڈ۔ یہ بات میں واضح کر دیتی ہوں ورنہ آپ لوگوں نے کہنا ہے وہ 5 ایپیسوڈ کدھر ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ سو میں بتا دوں آپ لوگوں کو کہ کل میں نے 61 سے 65 والی جو پریویس ایپی ہیں وہ دی ہیں۔ سو اس وجہ سے تھوڑا سا میرا گلا بیچارہ جو ہے وہ پتہ نہیں بیٹھ گیا ہوا ہے، کیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے کیا ظلم کیا ہوا تھا جو میں تمہارے ہتھے چڑھ گیا ہوا ہوں، قسم سے یہ فیلنگ آ رہی ہے مجھے۔ تو کل کی ایپی کافی زیادہ لمبی ہو گئی تھی، لیکن میں نے سوچا کہ پیچھے سے جلدی جلدی ختم کی جائیں۔ سو میں نے 5 ایپیسوڈ کافی عرصے سے میں 5 ریڈ کر رہی ہوں، لیکن لاسٹ نائٹ جو تھی اس میں بھی میں نے ریڈنگ کی، کل بھی کی، آج بھی کرنے لگی ہوں، تو بھی پتہ نہیں آپ کو میری آواز کتنی صاف آئے گی یا کتنی نہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز میں نے کہنی ہے آج آپ لوگوں سے، جیسا کہ ناول میں کافی مختلف زبانوں کا استعمال کرتی رہتی ہوں، لیکن سب سے مشکل اینڈ جو مجھے لگتا ہے تلفظ کا تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے وہ ہے فارسی میں۔ سو آج بھی میں نے فارسی کی کچھ لائنیں لکھی ہوئی ہیں اندر، سو میں فارسی کو بالکل ریڈ نہیں کروں گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا میرا تلفظ بالکل صحیح ہے اس میں۔ سو میں اسے اگنور مارنے والی ہوں، آپ بھی آرام سے اپنے اپنے انداز میں پڑھ لیجئے گا، ہم صرف اس کا اردو ترجمہ پڑھیں گے۔ اور اس کے علاوہ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا عشق در نگاہ اول، لیکن میں نے اسے نہیں دیا کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ناول بہت جلد اختتام پذیر ہونے والا ہے، تو مجھے لگتا ہے پہلے اسے مکمل کر لینا چاہیے، اس کے بعد میں اب اسے ہاتھ لگاؤں گی، یا شاید مجھے کوئی دورہ شورہ درمیان میں پہلے ہی پڑ جائے اسے دینے کا۔ میرے ساتھ بڑا ہوتا ہے کہ میں ایک ناول لکھوں تو میرا دل کرتا ہے نہیں بھائی اسے نہیں لکھنا، دوسرے کو لکھتی ہوں، دوسرے کو لکھنے بیٹھتی ہوں تو کہتی ہوں نہیں اسے نہیں لکھنا، اسے لکھتی ہوں۔ تو بس پھر ابھی دیکھتے ہیں کہ شاید میں پہلے کوئی ایپی دے دوں، لیکن جیسا کہ آج ماشاءاللہ 180 ایپیسوڈ ہو گئی ہیں، اور بس کتنی جلدی وقت گزر گیا پتہ بھی نہیں چلا۔ میں نے جب 180 آج لکھا تو میں نے سوچا واہ قیمت، ایک وہ دن تھا جب میں نے صرف 80 نمبر ایپی لکھی تھی، صحیح ہے، اور سچی بات بتاؤں مجھے یاد بھی کوئی نہیں اس ایپی میں تھا کیا، میں نے کیا لکھا تھا، مجھے ایک لفظ بھی یاد نہیں ہے کس کے بارے میں تھی، اور آج 180 ہو گئی ہے۔ تو بس ابھی آئی تھنک مجھے لگتا ہے 200 کو ہاتھ لگا دے گا ناول نا، لیکن بہت ہی تھوڑا رہ چکا ہے، کچھ مین چیزیں رہتی ہیں، اور میں کوشش کرتی ہوں کہ جلد سے جلد ناول اختتام پذیر ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پریویس ایپی پڑھ رہے ہیں انہیں بھی میں بتا دوں کہ اب میری پوری کوشش ہے کہ میں ساتھ ساتھ پریویس ایپیسوڈ بھی دیتی جاؤں تاکہ آسانی رہے، اور ایک آپ لوگوں کے لیے ہے خوشخبری، جو لوگ پڑھ رہے ہیں میرے ساتھ ہی آگے والی ایپی 180، ان لوگوں کو بھی جو پریویس ایپی ہیں میں بھی کہ وہ لوگ بھی بڑا اچھا محسوس کریں گے اسے دوبارہ سے پڑھ کے، بلکہ وہ ضرور پڑھیں گے کیونکہ اس میں نے ایڈیشنل ایک سین ایڈ کیا ہے، وہ سین ہے انجشا اینڈ برہان کا، ٹھیک ہے، وہ کون سے سین ہے جب آپ لوگ پڑھیں گے تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا، میں بالکل بھی نہیں بتانے والی۔ تو میں نے اگر کل ایپی دی تو آپ لوگ کل پڑھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ دوبارہ میں 5 ایپیسوڈ کو ریڈ کروں گی اور اسی میں وہ والی ایپی بھی ایڈ ہوگی۔ تو ابھی آپ لوگوں نے ایسا کرنا ہے کہ کل آپ لوگ پیچھے سے جا کے پرانی یادیں تازہ کریے گا سب کے سب لوگ، اور باقی بھائی وہ 15,000 لوگ جو ہیں وہ کدھر گئے ہیں، میں تو ابھی یہ دیکھ رہی تھی پرانی ایپی، تو میں نے کہا یہ بدر اور حیزل پہ جو ماشاءاللہ اتنے اچھے اچھے لوگ آتے ہیں وہ کدھر غائب ہو جاتے ہیں، وہ ہوتے ہیں گدھے کے سر سے سینگ غائب ہونے والی مثال سنی ہوگی، وہ حساب ہے سب کا۔ بدر اور حیزل کا نام آیا نہیں ٹائٹل میں، سبھی حاضر، جب بھی بدر حیزل غائب ہوتے ہیں تو سبھی ساتھ غائب ہو جاتے ہیں، کیا چکر ہے بھائی، یہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی آپ لوگوں کی۔ ابھی ناول میں صرف بدر اور حیزل کو تو لکھ نہیں سکتی، سو باقی لوگ ہیں انہیں بھی اتنی محبت دیں جتنی انہیں دیتے ہیں۔ ویسے ہی ایک بندی پہلے ہی مجھ سے اتنی کوئی ناراض ہے، اتنی ناراض ہے
کہ اسے لگتا ہے کہ میں نے سارے کا سارا جو مطلب توجہ وقت دیا ہے وہ بدر اور حیزل کو دیا ہے، اور باقی میں نے برہان کے ساتھ ناانصافی کی ہوئی ہے۔ تو ابھی مجھے آپ لوگوں نے کومنٹ میں بتانا ہے کہ کیا برہان اور انجشا کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوئی ہے؟ اگر ہوئی ہے تو بس آپ لوگوں نے مینشن کر کے شہانہ کا نام ساتھ میں لکھنا ہے۔ بھائی آپ لوگ شروع سے کور دیکھ رہی ہیں، شہانہ بناتی ہے، میری فرینڈ ہے، لیکن اسے لگتا ہے کہ بھائی اس کے فیوریٹ ترین جو کپل کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے وہ صرف بدر اور حیدر کی وجہ سے ہوتی ہے، تو وہ ہر دن ان بیچاروں پہ خفا ہی رہتی ہے، اور کل سے وہ دوبارہ سے میرے سے خفا ہے کہ میں انہیں لکھتی ہوں انہیں نہیں لکھتی۔ تو بس آج آپ لوگوں نے اس کی یہ غلط فہمی دور کرنی ہے۔ سو ابھی ہم جلدی سے ٹائم ضائع کیے بنا چلتے ہیں ایپی کی طرف، اور ایپی کو کرتے ہیں ریڈ۔ ویسے ہی میں نے آپ لوگوں کا بہت ہی زیادہ سر کھا دیا ہوا ہے، تو بھائی آپ لوگ پہلے 5 منٹ کی جو میری فالتو فالتو باتیں ہیں انہیں اسکپ کر دینا جو لوگ نہیں سننا چاہتے، اور ابھی ہم چلتے ہیں ایپی کی طرف۔ سزائے عشق ایپی نمبر 180، ریٹن بائی شازمین مہدی۔ اتنی دوری کے باوجود تم میرے دل میں رہو گی، میرے پہلو میں سبرینا ہے بے شک مگر میری روح میں تم ہو۔ اس کی الفاظ گل ابر کے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ جب تک یہ دل دھڑکے گا تم اس میں رہو گی، اور جب اس کی دھڑکن تھم جائے گی تب بھی تم روز محشر تک میرے دل میں رہو گی، اور اگر روحوں کو اختیار ملا چننے کا تو تم میرا پہلا اور آخری انتخاب ہوگی۔ تم محبت ہو کیونکہ تمہارا ہنسنا محبت ہے، اور تمہاری مسکراتی آنکھوں میں میری زندگی قید ہے۔ گل ابر نے ڈائری بند کرتے سینے سے لگا لی۔ اس کی ہچکیاں بننے لگی تھیں، آنکھوں سے آنسو خشک ہو چکے تھے مگر دل رو رہا تھا۔ کچھ نقصان تا حیات ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ گلبر کا غم اب اس کے ساتھ اس کی قبر میں جانا تھا، کیونکہ یہ ایک ایسا خسارہ تھا جس کا کوئی نعم البدل نہیں تھا۔ رات گزرتی جا رہی تھی جبکہ گلبر یشمل کے لکھے ہر ہر لفظ کو حفظ کر رہی تھی، بار بار پڑھتے۔ یاشا اپنے دھیان میں تھی جب وہ کسی سے ٹکرائی۔ آؤچ! اسے زور سے لگی تھی، ایسے اچانک سے۔ سامنے والا بھی اس اچانک ہوئے اتفاق پر پہلے تو چونکا اور پھر مسکرایا تھا۔ قسمت انہیں بار بار سامنے لے ہی آتی تھی، کوئی تو اشارہ تھا جو قسمت انہیں ایک دوسرے کے سامنے لاتے ٹکرا دیتی۔ وہ آج دوبارہ یاشا سے ٹکرایا تھا۔ وہ اس وقت باہر کیا کر رہی تھی، وہ بھی حویلی کے پچھلے لان میں؟ زیادہ لگی کیا؟ وہ اسے اپنا ناک مسلتے دیکھ فکر مندی سے بولا تو یاشا کو یاد آیا وہاں کوئی اور بھی تھا۔ اسے تو لگا تھا وہ کسی دیوار سے ٹکرائی تھی۔ نہیں، ناک گلابی کرنے کا طریقہ ہے زور سے مسلنا۔ وہ غصے میں طنزیہ بولی تو شاویز غش کھا اٹھا اس کے طنز پر۔ مطلب وہ تیکھا بولنا بھی جانتی تھی؟ کمال ہے، وہ تو اسے جب سے دیکھتا آ رہا تھا بڑی معصوم سی لگتی تھی، شرارتی سی، مگر وہ تو تیکھے انداز گفتگو پر بھی مہارت رکھتی تھی۔ یہاں کیا کر رہی تھی اس وقت؟ شاویز نے رات کا وقت دیکھتے پوچھا، جبکہ یاشا نے اب اپنے سامنے شاویز شاہ کو دیکھا، سیاہ ٹروزر پر گرے ٹی شرٹ میں۔ وہ بہت وجیہہ لگ رہا تھا۔ وہ کسی کلائنٹ سے بات کر رہا تھا۔ جیسے ہی فون بند کرتا
مردانے میں جانے لگا تو اسے یاشا دکھی جو گلاب کے پودے کے پاس کھڑی گلاب کے پھول کو چھوتے مسکرا رہی تھی۔ وہ خود کو روک نہ پایا اس کی طرف بڑھنے سے۔ تبھی وہ مڑی تھی اور اپنے قریب آتے شاوی سے ٹکرا گئی۔ وہ شاویز لالا، میں ہیزل آپی کے ساتھ آئی تھی، وہ اندر گئی ہیں تمکن بھابھی کو بلانے۔ جبکہ شاویز کا حلق تک کڑوا ہو گیا، جیسے کڑوا بادام منہ میں اچانک آ جائے تو۔ اس کے تاثرات بدلے تھے۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا یاشا کو سنجیدگی سے دیکھتے، جبکہ شاہویز شاہ کو قریب آتے دیکھ وہ ڈر کے پیچھے ہٹی۔ اس کے چہرے کی سنجیدگی اسے سمجھ نہ آئی کہ اچانک اسے کیا ہوا تھا۔ یاشا کو پہلے ہی شاہویز کی نظروں سے عجیب سی گھبراہٹ ہوتی تھی۔ شادی کے سارے عرصے میں وہ شاویز شاہ کی نظریں خود پر محسوس کر چکی تھی کئی بار، مگر سمجھنے سے قاصر تھی۔ پھر اسے اپنا وہم لگا تھا اور آج شاہویز لا باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ جب وہ پیچھے دیوار سے لگی تو گھبرائی سی ہرنی کی مانند وہ شاویز کا دل دھڑکا گئی۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے ڈر نظر آتا اسے ذرا اچھا نہ لگا، مگر وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے خود کو باز نہ رکھ پایا۔ وہ اس کے لبوں سے اپنے لیے لفظ لالا نہیں سن سکتا تھا۔ دل میں نشتر کی مانند چبھتا تھا یہ لفظ اپنے لیے۔ اسے احساس تھا یاشا کی کم عمری کا، اسی لیے وہ اس پر ابھی اپنے احساسات واضح نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ اس سے ڈر جائے اور یہاں آنا چھوڑ دے، مگر وہ یہ بھی چاہتا تھا وہ اسے لالا نہ کہے۔ مجھے آج کے بعد لالا مت کہنا، وہ اس کی طرف جھکتے آنکھوں میں جھانک کر بولا۔ کیوں؟ وہ اپنی آنکھوں کو گول گول گھماتے بولی۔ سبھی کو تو لالا کہتی تھی۔ ویسے ہی وہ اپنے منہ زور ہوتے جذبات پر کنٹرول کرتا بولا۔ لبوں پر تشنگی بڑھنے لگی۔ اس کے نازک لب جنہیں وہ اکثر اپنے دانتوں میں دبا کر رکھتی تھی۔ سبھی کو تو لالا کہتی ہوں، شہداد لالا، بدر لالا، اکرما لالا اور بگ برو افنان بھائی، وہ انگلیوں پر گنتی بولی۔ تو آپ کو کیوں نہ لالا کہوں؟ اب کی بار وہ آئی برو اچکاتے نہ سمجھی سے بولی۔ شاوی کا دل گیا اس پاگل پر ابھی اپنے جذبات اشکار کر دے۔ مجھے پسند نہیں، اور اتنے سارے بھائیوں کے ہوتے تمہیں اور بھائی کی ضرورت نہیں۔ ہاں میرے علاوہ جسے چاہے بنا لینا، وہ نظریں چراتا بولا تو وہ اسے گھورنے لگی۔ اب یہ کیا بات ہوئی کہ اس کے علاوہ جسے چاہے بھائی بنا لے مگر اسے نہیں؟ اور ہاں اب بچی نہیں ہو، تم بڑی ہو چکی ہو، دوپٹہ پھیلا کر لیا کرو۔ شاوی نے اس کے نشیب و فراز سے نظریں ہٹاتے اس کے ایک کندھے پر جھولتا سٹالر کا سرا اٹھاتے اس کے دوسرے کندھے پر اٹکاتے کہا، اور اس سے دور ہو گیا۔ یاشا کو اس کی پہلی بات سمجھ نہیں آئی تھی، اب دوسری۔ اس نے ناک سکیڑتے اسے دیکھا۔ اور ابھی رات ہو رہی ہے، اندر جاؤ، ہیزل اور تمکن سے بھی کہنا باہر نہ آئیں، ابھی رات کا وقت ہے۔ وہ کہتے پلٹتے گہرا سانس بھرتے بولا۔ یاشا کی معصومیت اور کم عمری اسے اپنی طرف مائل کر رہی تھی۔ وہ خود پر کنٹرول کرتا رخ موڑ گیا۔ اس سے پہلے اس سے کوئی گستاخی سرزد ہو جاتی یاشا نے منہ بنایا۔ وہ جانتی تھی یہاں رات کو باہر آنا منع تھا، یہ بات اسے تمکن بھابھی نے بتائی تھی۔ وہ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ شاویز نے اپنا ماتھا مسلا۔ شاویز شاہ صاحب ذرا دھیان سے، آپ کے مستقبل کے سالے صاحب بھی یہاں ہی ہیں۔ اکرما کی آواز پر شاویز چونکتے پلٹا۔ وہ مردانے کے دروازے میں کھڑا تھا جو اس طرف کھلتا تھا۔
शाहवेज ने उसे घूरा तो अकरमा का कहका लगा। बेचारी की शक्ल रोने वाली हो रही थी। कहीं डरा तो नहीं रहे थे? वैसे क्या गुफ्तगू हो रही थी? अकरमा ने शरारती नज़रों से देखते राज दराना अंदाज में दरियाफ्त किया तो शाहवेज ने उसे अब घूरने के साथ मुक्का भी जड़ा था। अब बताऊं क्या गुफ्तगू हो रही थी? उसने मारते तंजिया पूछा। अकरमा ने बाजू मसला जहां उसका बारी हाथ पड़ा था। मुझे बेचारी से पूरी हमदर्दी है, किस दियो की कैद में फंस गई। शाहवेज ने आईब्रो अचकाई तो अकरमा वहां से खिसका। शाहवेज के घनी मूंछों तले लबों पर तबस्सुम बिखरा। शाहवेज की बात पर जिसे वो जब्त करता अंदर दाखिल हुआ जहां महफिल जमी हुई थी। आज एक बार फिर से खुशी का मौका था। यशमल शाह की बेटी सालों बाद हवेली लौटी थी। दूसरी तरफ यास्मीन शाह बेतहाशा खुश थीं। अंजशा का सदका दिया था, बल्कि सभी बहुत खुश थे। अरे याशा, तुम क्यों आ गई वापस? हम आ रही थी ना? हैज़ल ने उसे आते देखते पूछा। वो शाहवेज, लाला ने मना किया है कि रात हो चुकी है, अभी कोई बाहर ना आए। हैं ये शाही लाला में कहाँ से पढ़ाकू साईं की रूह घुस आई? हैज़ल को हैरानगी हुई। लाला ठीक कह रहे हैं, रात हो गई है हैज़ल, पहले ही कहा है मैंने। तमकिन ने उसे कहा। यार क्या था, तुम और रुकती कल इतनी जल्दी वापस चली जाओगी? हैज़ल तमकिन के गले में बाजू खमाइल करती उदासी से बोली। मेरी जगह बदर लाला है ना तुम्हें कंपनी देने के लिए। उनकी जगह अपनी और तुम्हारी अपनी। अगर जरहां लाला का एहसास ना हो तो सच्ची तुम्हें मैं यहीं रख लेती कुछ दिन तक। अरे लड़की, ऐसा जुल्म नहीं होने दूंगी अपने देवर पर मैं। अंजशा जो अभी आई थी उसकी आखिरी बात पर बोली तो हैज़ल हंसी। और सुनाओ तमकिन जानो, फिर मेरे देवर साहब कितने रोमांटिक हैं भाभी। तमकिन सिनप गई, हया से सुरख पड़ी। और हैज़ल साहिबा, आप सुनाए सरदार साहब का। ये आंखों में ठहरा गुलाबीपन बयान करता है कई रातों से ये जगी हुई हैं। हैज़ल सटपटा गई अंजशा की बेबाकी पर। मुझे लगता है ताई साईं मुझे बुला रही हैं। वो भागी, अंजशा की शरारती नज़रों से बचती। पीछे से दोनों का कहका लगा था। हैज़ल की जान पर बन आती थी बदर की हद से बढ़ती शिद्दतों पर। बा बदर हैज़ल के लब फड़फड़ाए थे, बिखर कर उसका नाम नाजुक लबों से अदा हुआ। उसके तशद्दुद का शिकार हमेशा वो दिल ही होता जिसने बदर को अपना दीवाना किया था। इन चंद दिनों में जी जाने बदर, उसने खुमार आलूद नज़रों से अपनी नाजुक सी जान की आंखों में झांकते पूछा, जिसकी पलकें लरस गई थीं। मम, मुझे सच सोना है तो सो जाओ, रोका किसने है? मगर सोने से पहले मुझे सुला दो। वो मानी हैजी से उसके भीगे लब को अंगूठे की नरमी से मसलते सरगोशी में हम कलाम हुआ तो हैज़ल के अंदर सरसी लहर दौड़ गई। यानी उसका जागना पक्का था। जब से शादी हुई थी वो एक रात भी ठीक से नींद नहीं ले पाई थी। रात वो सोने न देता और दिन को सब बाबियाँ जो उसकी आंखों में पहले कच्ची नींद के डोरों पर इतनी बेबाकी से उसे तंग करती कि वो शर्म से पानी पानी हो जाती। मगर बदर के बेलगाम जज्बात पर हैज़ल से बाल लगाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। मम, मुझे डार्क सर्कल हो जाएंगे, वो मैं मनाई। वो चौंका उसकी बेतुकी बात पर। और वो क्यों? न नींद न लेने से अब की बार उसकी झुकी पलकों और सुर्ख खसारों से कहीं बात पर उसकी घनी मूंछों तले मुस्कुराहट गहरी हुई थी। मुझे मेरी जान डार्क सर्कल्स में भी कबूल
ہے کہتے اس نے ہیزل کی دونوں آنکھوں کو باری باری لبوں سے چھوا۔ یعنی جاگنا پکا تھا۔ بدر اس کی نائٹی کی نازک سٹریپ کو نیچے کرتے، اس کے کندھے پر لب رکھتے اسے سمٹنے پر مجبور کر گیا، ساتھ ہی اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنساتے، انہیں تکیے پر لے جاتے، لاک کرتے، خود اس کی گردن پر جھک کر اسے اپنے لمس سے مہکانے لگا۔ ہیزل اس کی حد سے گزرتی بے باکیوں پر سسکی، لبوں کو دانتوں میں دباتے روک گئی۔ اس کی محبت ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ ہیزل اس کے محبت بھرے لمس پر مسکراتے، آنکھیں موندتے خود کو بدر کے حوالے کر گئی، جس کی منمانیاں عروج پر تھیں۔ وہ اسے بکھیرتے خود میں سمیٹ رہا تھا۔ تمکن تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ زرحان سے پوچھو، اسے کچھ چاہیے تو نہیں؟ کائلہ نے بیٹی کو باتوں باتوں میں کہا۔ اب وہ بلا یہ کیسے کہتی کہ شوہر کے کمرے میں جاؤ؟ تمکن کو شرم آ رہی تھی، وہ یہاں کیسے زرحان کے کمرے میں جاتی، اس لیے وہ اوپر والے کمرے میں آ گئی تھی، اپنے اور ہیزل کے مشترکہ کمرے میں۔ جی اماں سائیں۔ تمکن بھاری ہوتے قدموں سے نیچے گئی، کیونکہ زرحان کے لیے نیچے کمرہ تیار کروایا تھا کائلہ نے، وہ اب اس حویلی کا داماد تھا۔ تمکن گلابی چہرے سے آہستگی سے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئی۔ زرحان بیڈ پر ٹیک لگائے اسی کے انتظار میں تھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ تمکن نہیں آنے والی۔ کہاں تھی بیگم ابھی تک؟ تمکن نے لب تر کیے۔ اپنے کمرے میں۔ اپنے کمرے میں؟ وہ چونکا۔ جی وہ مجھے شرم آ رہی تھی ایسے سب کے سامنے یہاں آتے ہوئے۔ وٹ؟ وہ سیدھا ہوا اپنی معصومیت کی دیوی بیگم کے انکشاف پر۔ تم الگ روم میں رکنے والی تھی؟ اسے صدمہ لگا تھا۔ وہ سب تھے تو؟ تمکن انگلیاں مسلتے اتنی کیوٹ لگی کہ زرحان نے اسے بازو سے پکڑتے اپنی طرف کھینچ لیا، وہ اس کے سینے پر آ گری۔ جان سبھی واقف ہیں میاں بیوی ہیں، ہم کوئی نامحرم نہیں۔ اور جسے اعتراض بھی ہوا وہ کرتا رہے، میں اپنی پیاری سی بیگم سے ایک منٹ بھی دور نہیں رہ سکتا، کہتے زرحان نے کروٹ بدلتے اسے بیڈ پر منتقل کرتے، اس کے لبوں کو چھوتے سائڈ لیمپ کی تیز روشنی کو گل کر دیا، جبکہ اس کی جسارتوں پر تمکن سٹ پٹاتے اس کے سینے میں اپنی جائے پناہ لیتی چہرہ چھپا گئی، جبکہ زرحان اس کے گرد حصار تنگ کرتے محبت کی بارش میں اسے سر تا پیر بھگونے لگا۔ شاہ ہوں۔ نمش اشہل کو سلاتے بیڈ پر آئی، جہاں وہ کوئی فائل چیک کر رہا تھا۔ شاہ سنیں نا۔ بولو نمش، میں سن رہا ہوں، شہزاد مصروف سا بولا۔ نمش کے تاثرات بدلے۔ اس نے اتنی محبت سے پکارا تھا اور وہ اس پر کام کو اہمیت دے رہا تھا، دیکھا بھی نہیں تھا۔ شاہ اب آپ مجھ سے پہلے کی طرح محبت نہیں کرتے نا؟ وہ نم آواز میں اچانک بولی تو شہزاد چونکا اس کی بات اور نم آواز پر۔ نمش نہیں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، وہ نروٹھے لہجے میں کہتے لیٹتے کمبل چہرے تک کھینچ گئی۔ شہزاد نے گہرا سانس لیتے لیپ ٹاپ آف کرتے سائڈ پر رکھتے اسے دیکھا جو خود کو کمبل میں چھپا چکی تھی۔ نمش نہیں کریں اپنا کام؟ شاہ مسکرایا اس کے روٹھنے پر۔ نمش، اس نے کمبل اتارتے نمش کو پکارا۔
جو آنکھوں پر ہاتھ رکھے لیٹی تھی، آنکھوں میں آئی نمی کو چھپانے کے لیے نمش اس نے جیسے ہی نمش کا بازو پیچھے کیا تو وہ چونکا اس کی آنکھوں کی نمی کو دیکھتے۔ نمش یہ کیا ہے؟ اس نے نمش کی آنکھوں میں تیرتی نمی کو دیکھتے پوچھا۔ اتنی سی بات پر کون ایسے روتا ہے یار؟ شہزاد نے جھکتے اس کی آنکھوں پر لب رکھے۔ میں جب سے شادی گزری ہے آپ مجھے وقت نہیں دے رہے نہ اشر کو، وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے شکوہ کرتی بولی۔ شہزاد کو اس بات کا احساس تھا، 2 دن سے وہ بہت مصروف تھا۔ سوری جانم، مگر مجبوری تھی، کام اہم تھا، مگر آج سے میرا وقت اور میں دونوں تمہارے۔ اس نے کہتے نمش کے گال کو چھوا تو وہ مسکرائی۔ اب کیا ارادہ ہے جانم کا؟ کیا مطلب؟ وہ سٹ پڑائی۔ اس کی بات میں چھپا معنی وہ اچھے سے سمجھ کر بھی انجان بنی۔ جانم، میں اور میرا وقت تو تمہارا ہوا۔ تو تمہیں بھی میرا ہونا چاہیے نا اصولاً۔ جی نہیں، مجھے نیند آ رہی ہے، وہ لب دباتے بولی۔ جانم، ابھی اڑا دیتے ہیں آپ کی نیند کو، شہزاد نے کہتے اس کی سانسوں کو روک دیا۔ نمش نے اس کی شرٹ کو کھینچا تھا مٹھیوں میں، جبکہ وہ بنا اسے رہائی دیے اس کی شرٹ کو کندھوں سے سرکاتے، اس کی گردن میں منہ چھپاتے اپنا لمس بکھیرنے لگا۔ بچے آتے جاتے رہنا انشاءاللہ۔ ابھی وہ سبھی نکلنے لگے تھے۔ سبھی نے چونکہ شہر ہی جانا تھا تو اکٹھے ہی نکلنے لگے تھے۔ تمکن اداس ہو رہی تھی۔ سبھی سے دور جاتے ماں کے گلے لگی آنسو بہا رہی تھی۔ انجشا بھی سبھی سے مل چکی تھی۔ یاسمین شاہ نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے کہا، ضرور دادی سائیں۔ گل ابر نے اسے گلے لگایا۔ وہ یشمل کی نشانی تھی۔ آخری گل ابر کے لیے کیسے خاص نہ ہوتی۔ زرحان، تمکن کا خیال رکھنا۔ چچی جان آپ فکر نہ کریں، زرحان نے ساس کو ساتھ لگاتے کہا تو وہ مسکرائی۔ اسے یقین تھا کہ زرحان تمکن کو بہت خوش رکھے گا، مگر ماں تھی کیا کرتی؟ اور پھر وہ سبھی شہر کے لیے روانہ ہو گئے۔ ارحا، اپنا فرض پورا کرو، افنان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے دونوں کلائیوں کو اس کے سامنے کرتے کہا تھا۔ ارحا نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی، کہاں سے لاتی وہ طاقت؟ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ تم ایک افسر ہو ارحا، اپنا فرض نبھاؤ۔ میں بیوی بھی ہوں۔ اس کا دل چیخا، کس عجیب موڑ پر لے آئی تھی زندگی۔ وہ آج آمنے سامنے کھڑے تھے، دونوں کی آنکھوں میں دیکھتے افنان سنجیدہ تھا، جبکہ ارحا کا سفید لٹھے کی مانند سفید چہرہ، دل کی سست پڑتی دھڑکنیں، اور وہ اسی پل اسی دن سے ڈرتی تھی، دعائیں مانگی تھی کہ یہ پل کبھی نہ آئے اس کی زندگی میں۔ آج وہ ہار گئی تھی۔ چور پولیس کے اس کھیل میں محبت داؤ پر لگ گئی تھی اس کی۔ آپی، انجشا کی حالت بھی اس سے الگ نہ تھی۔ آپی ایسا نہیں کر سکتی۔ آپی کیا ہے یہ؟ آپی، برہان کو آنے دیں پلیز۔ وہ کپ کپاتے ہاتھوں سے نمبر ڈائل کر رہی تھی برہان کا۔ برہان، فون اٹھائیں پلیز۔ وہ روتے برہان کو فون کر رہی تھی۔ گھر میں پولیس کھڑی تھی، افنان کو گرفتار کرنے آئی تھی۔ کیا ہو رہا تھا یہ اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ تبھی اس نے جلدی سے ناصر کو کال ملائی۔ ناصر بھائی، پولیس آئی ہے گھر۔ جی بھابی، ہم جانتے ہیں، گھر ہی آ رہے ہیں، ناصر کی سپاٹ آواز سنائی دی۔ برہان کہاں ہے؟ وہ وکیل سے بات کر رہے ہیں، آپ فکر نہیں کریں، ہم آ رہے ہیں۔ ارحا کی آنکھ سے آنسو گرا تھا۔
افنان اس کے قریب آیا۔ ارحا تم اتنی کمزور نہیں ہو سکتی۔ وہ جانتا تھا ارحا کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ وہ مجبور تھی۔ اس کی بے بسی، اس کی آنکھوں میں پہلی بار افنان نے آنسو دیکھے تھے۔ وہ ہر طرح کے حالات سے مقابلہ کر سکتی تھی، مگر آج وہ ہار گئی تھی۔ وہ بھی ایک احساس جذبات رکھنے والی لڑکی تھی۔ کیسے اپنے شوہر، اپنے محبوب کو اپنے ہاتھوں سے ہتھ کڑیاں لگاتی، یہ حوصلہ کہاں سے لاتی؟ آج کی صبح ایسی ہوگی، کس نے سوچا تھا؟ ارحا کو صبح کال آئی تھی ہیڈ آفس سے۔ وہ وہاں پہنچی تو جو خبر اسے دی گئی اس کے قدموں تلے سے زمین کھینچ گئی۔ ارحا کا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے اسکرین پر چلتے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا جسم بے جان ہو چکا تھا۔ اے ایس پی ارحا، کیا آپ مجھے سن رہی ہیں؟ ارحا کا رنگ سفید پڑ چکا تھا، جیسے کسی نے جسم کا سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ وہاں بیٹھے افسر کیا باتیں کر رہے تھے؟ وہ گونگی بہری ہو چکی تھی۔ اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا سوائے سامنے نظر آتی تصویر کو دیکھتے۔ اریسٹ وارنٹ جاری ہو چکے ہیں، یہ رہے۔ اب ہمارے پاس ٹھوس ثبوت آ چکے ہیں۔ اے ایس پی ارحا، گرفتاری کے لیے آپ خود جائیں گی؟ ارحا نے حالے نظروں سے باپ کے چہرے کو دیکھا۔ بابا! اس کے لب ہلے۔ اے ایس پی ارحا، آپ آن ڈیوٹی ہیں، اور میں بھی اس وقت کوئی باپ کوئی بیٹی نہیں۔ ہمارا آفیسرز کا رشتہ ہے۔ یہ کیس آپ کا تھا، اس لیے انسپکٹر جمشید کے ساتھ آپ خود گرفتاری کے لیے جائیں گی۔ عظیم صاحب نے سنجیدہ چہرے سے کہا۔ میں نہیں کر سکتی یہ، وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولی۔ سبھی کے چہرے سپاٹ اور سنجیدہ تھے۔ اے ایس پی ارحا، کیا آپ اپنے فرض سے پیچھے ہٹ رہی ہیں؟ کیا آپ جانتی ہیں اس کا مطلب آپ غداری کر رہی ہیں اپنی وردی سے؟ عظیم صاحب کی بات پر ارحا نے نفی کی، آنکھوں میں آنسو۔ اس کی بے بسی کی انتہا تھی۔ وہ آج کس دوراہے پر آ کھڑی ہوئی تھی؟ اٹس اوکے سر میم، رہنے دیں۔ ایس ایچ او دانیال سے رہنے نہ ہوا۔ اب تو بول اٹھا۔ وہ ارحا کی کیفیت سمجھ سکتا تھا۔ اس کے لیے آسان نہ تھا۔ ایس ایچ او دانیال، ہم جب وردی پہنتے ہیں تو اپنے رشتے جذبات گھر ہی چھوڑ کر آتے ہیں۔ ہمارے کام کے بیچ کوئی احساس جذبہ نہیں آنا چاہیے۔ ارحا ایک آفیسر ہے، یہاں ان کے کیا فرائض ہیں، امید ہے انہیں یاد ہوں گے۔ اے ایس پی ارحا، اپنا فرض پورا کریں۔ وارنٹ آپ کے سامنے ہے۔ گرفتاری آج ابھی ہوگی، اس سے پہلے دیر ہو جائے۔ مجرم جیل میں ہونا چاہیے، جہاں اس کی اصل جگہ ہے۔ ارحا نے سنجیدگی سے مٹھی بند کی تھی۔ اس نے سوچا نہ تھا آج کی صبح کیا قہر برپا کرنے والی تھی۔ شاید کسی کے بھی وہم و گمان میں نہ تھا۔ ارحا باہر سے گزرتے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جھلملاتی شبنم۔ اس نے انگلی سے آنسو صاف کیا جو پلکوں کی دہلیز پار کرتے حصار پر بہہ نکلا۔ انشاءاللہ سب بہتر ہوگا میم۔ ایس ایچ او دانیال نے ہمیشہ ارحا کو شیرنی کے روپ میں دیکھا تھا۔ آج اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ لڑکی بہت باہمت تھی، مگر اس وقت جو اس پر گزر رہا تھا وہ اس کی کیفیت سے واقف تھا۔ پولیس کی گاڑی کو دیکھتے گارڈز حرکت میں آئے تھے۔ گارڈ نے گاڑی کو روکا، مگر ارحا کو دیکھتے وہ سمجھ گیا کہ وہ لوگ ارحا کے ساتھ تھے۔ دونوں گاڑیاں گھر میں داخل ہو گئیں۔ ارحا نے ہاتھ سے اشارہ کیا تھا سبھی کو باہر ہی رکنے کا، جبکہ ایس ایچ او دانیال اس کے ساتھ اندر گیا تھا۔ سامنے ہی افنان سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ وہ چونکا، ارحا کو دیکھتے، اس کے ساتھ دانیال کو دیکھتے، اور پھر ہلکے سے مسکرایا تھا۔ ارحا نے آنکھوں کی نمی کو اندر اتارا، جبکہ ایس ایچ او دانیال الجھا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھتے
मोहम्मद दीन चचा किचन से निकले तो पुलिस को देखते चौंके। यही हाल अंजशा का भी था। आप भी? उसने बहन को पुकारा। मिस्टर अफनान शाह, आपके खिलाफ हमारे पास वारंट है, आपको हमारे साथ चलना होगा। अरहा ने आंखों में तैरते आंसुओं को गले में उतारा। आप भी ये क्या कह रहे हैं? अंजशा ने बहन को बाजू से थामते हैरत से पूछा। ये सच कह रहे हैं। उसकी नम आवाज़ उसके अंदर की तोड़ फोड़ का साफ पता दे रही थी। अफनान चलते अरहा के सामने आया। कई पल अरहा की आंखों के सामने से गुजर रहे थे। खूबसूरत अफनान और उसके अफनान ने हाथ उठाते उसके सामने किए। वो सरेंडर कर रहा था खुद को बिना एक लफ्ज़ भी बोले। अरहा ने भीगी पलकें उठाते उसे देखा। कितने शिकवे थे उसकी आंखों में। काश वो उसकी बात मान जाता तो आज ये वक़्त ना आता। आप ये नहीं कर सकती अफनान भाई। शोहर है आपके। अंजशा ने बहन को झंझोड़ा था। अरहा बच्चे क्या है ये? मोहम्मद दीन चचा ने भी उसे कहा। आप सब प्लीज़ समझने की कोशिश करें, मैम के हाथ में कुछ नहीं है। दानियाल ने अफनान को देखते अरहा की पोजीशन क्लियर की। ऊपर से ऑर्डर्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। बाबा ने ऑर्डर दिए हैं क्या? अंजशा ने दानियाल से पूछा। जी। दानियाल ने सर हिलाया। चलें। दोनों बराह रास्त एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अरहा की आंख से एक आंसू लड़खड़ाते गिरा। जिसे अफनान ने उंगली की पोर पर समेट लिया। उसके लब खामोश थे मगर उसकी आंखें उसका दर्द बयान कर रही थीं। अफनान अंजशा की तरफ मुड़ा। अंजशा, अरहा का ख्याल रखना। अफनान भाई, आप कहीं नहीं जा रहे। अंजशा, ये कानूनी कार्रवाई है, मुझे जाना होगा। उसी पल दहाड़ के साथ गाड़ी का दरवाज़ा बंद करता बुरहान भागते अंदर दाखिल हुआ था। उसकी उभरी रगें और सुर्ख आंखें उसकी अफशारी हालत की मज़हर थी। अफनान, वो दहाड़ा था। उसकी गरज से महलनुमा घर के दरो दीवार हिल गए। तुम लोगों की हिम्मत तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? वो सुरख आंखों से अरहा और दानियाल को देखते बोला था। हमारे पास सबूत हैं अफनान शाह के खिलाफ। कौन से सबूत? कैसे सबूत? अफनान शाह पर साबित हो चुका है कि उनका तल्लक स्मगलिंग की दुनिया से है। दानियाल ने कहा। ओ रियली? बुरहान ने खामोश खड़ी अरहा से सवाल किया। उसने अरहा से पूछा। यस। तो फिर मेरे वारंट कहाँ हैं? ये आप अपने दोस्त से पूछें, ज़्यादा बेहतर तौर पर समझा देंगे। अरहा ने पहली लब कुशाई की इस सारे अरसा में। दानियाल ने वारंट बुरहान की तरफ बढ़ाया। उसने अरेस्ट वारंट खोलते पड़ा। अफनान। बुरहान ने बेयकीनी से उसे देखा था। क्या है ये अफनान? जो होना चाहिए था वही है। अफनान, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा कर चुका हूँ, वो सुकून से बोला। नहीं अफनान, तुम सब अपने सर कैसे ले सकते हो? बुरहान, ये ज़रूरी था। अफनान हर इल्लीगल काम अपने नाम करवा चुका था। जितने सबूत मिले थे वो अफनान के खिलाफ थे। बुरहान का इस काम से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। वो बरी था हर काम से। हमें अफनान शाह को अरेस्ट करना होगा। अफनान कहीं नहीं जाएगा। बुरहान ने दानियाल की आंखों में देखते कहा था। हमारे पास वारंट है गिरफ्तारी के। मेरा वकील आता होगा। बुरहान ने अरहा को देखते कहा। आपके वकील को जो कहना है वो पुलिस स्टेशन आकर कह सकता है। एएसपी अरहा की वजह से हम कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, ना उन्हें बाकी मुजरमों की तरह लेकर जाएंगे। लेकिन प्लीज़ आप भी हमारे साथ कोऑपरेट करें। चलें ऑफिसर। अफनान आगे बढ़ा। अफनान, बुरहान ने उसका बाजू थामा। मैं जानता हूँ तुम मुझे
کچھ نہیں، تم ہو، مجھے کچھ نہیں ہوگا، عفنان برہان کے گلے لگا۔ یہ تو نے اچھا نہیں کیا افی، برہان کی آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ اور تو نے اچھا کیا تھا مجھے خود سے دور کرنے کا فیصلہ کرتے۔ افی تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے جو کیا ہے سوچ سمجھ کر کیا ہے، کسی ایک کا باہر رہنا ضروری تھا اور میں جانتا ہوں وہ تم تھے، تم مجھے کبھی کچھ نہیں ہونے دو گے۔ سب کو سنبھال لوگے جیسے بچپن میں مجھے کچھ نہیں ہونے دیا تھا، سنبھال لیا تھا ٹھیک ویسے ہی اب بھی مشکل وقت ہوگا، تمہیں مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا، اماں جان کو سنبھال لینا اور ارحا کا خیال رکھنا۔ برہان تم اور انجشا نمش کے پاس شاہ ہے، میں جلد واپس آؤں گا مجھے امید ہے۔ وہ برہان کے گلے لگا، اسے ہدایت کر رہا تھا۔ انشا تمہاری بہن جتنی مضبوط نظر آ رہی ہے اتنی ہے نہیں، ارحا کا خیال رکھنا، عفنان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا تو انجشا رو دی۔ پلیز برہان کچھ کریں، عفنان بھائی کو روک لیں، انجشا نے برہان کا بازو جھنجھوڑتے کہا تھا۔ آفیسر میرا بھائی پولیس کی گاڑی میں نہیں جائے گا، برہان نے دانیال کو دیکھتے سختی سے کہا تھا۔ دانیال نے ارحا کو دیکھا، اس نے سر ہلایا، وہ ضبط کی آخری انتہا پر تھی، وہ اپنے صبر کی آخری حد کو آزما رہی تھی۔ ناصر مسلسل کسی سے رابطے میں تھا۔ اوکے وکیل صاحب آپ بس پولیس اسٹیشن پہنچیں۔ عفنان فرنٹ سیٹ پر بیٹھا جبکہ برہان ڈرائیونگ سیٹ پر۔ آپی پلیز عفنان بھائی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، اس نے آخری بار التجا کی تھی۔ ارحا کے گاڑی میں بیٹھتے ہی دو پولیس کی جبکہ تین گاڑیاں برہان لوگوں کی زن سے گھر کی حدود سے نکل گئیں۔ جی تو ناظرین ہم آپ سے انتہائی اہم خبر شیئر کرتے جائیں۔ اے بی جیولرز کے مالک پاک کے مشہور اور ینگ بزنس مین جن کے ہاتھوں کا جادو جیسے ہی ہیرے کو چھوتا ہے تو اسے تراشتے نایاب بنا دیتا ہے۔ جی ناظرین ٹھیک جی ناظرین ٹھیک سمجھ رہے ہیں آپ سب، ہم بات کر رہے ہیں عفنان شاہ کی، جنہیں آج کچھ دیر پہلے انہی کے گھر سے گرفتار کیا گیا ہے، انہی کی بیوی نے۔ کیا عجیب اتفاق ہے، بیوی پولیس والی جبکہ شوہر سمگلر۔ رپورٹر کے الفاظ نہیں گرم سیسا تھے جو حویلی کے در و دیوار کو ہلا گئے تھے۔ ہیزل نے ایسے ہی اچانک چینل بدلا تو وہاں سکرین پر نظر آتی عفنان لالہ کی تصویر پر اس کے ہاتھوں کی حرکت تھمی تھی، مگر جو خبر دی گئی تھی رپورٹرز نے اس کی زمین ہلا دی تھی، بلکہ سبھی گھر والوں کی۔ نساء بیگم کے ساتھ ساتھ نور نے سینے پر ہاتھ رکھا تھا۔ عفنان برہان دونوں ہی اسکرین پر نظر آ رہے تھے، ان کے علاوہ ارحا بھی تھی پولیس یونیفارم میں۔ گل ابر کے ہاتھ سے گلاس ٹوٹتے زمین بوس ہوا تھا۔ یہ کیا نئی آزمائش تھی، یہ کیسا نیا انکشاف تھا۔ ہیزل جلدی سے بدر کو کال ملانے لگی تھی۔ ہیلو بدر، آپ پلیز جلدی سے گھر آ جائیں، وہ ٹی وی پر۔ ہاں سن چکا ہوں میں، تم پھوپھی سائیں کو سنبھالو، وہ جانتا تھا سبھی جان چکے تھے۔ اسے ابھی شاہویز کی کال آئی تھی ڈیرے پر۔ عجیب سا ماحول بن گیا تھا حویلی میں، جیسے ہی کوئی خوشی دستک دیتی تھی، ساتھ ہی غم اپنے پنکھ پھیلائے ڈیرہ ڈالنے آ جاتا تھا۔
سو گائز، کیسی لگی آج کی سرپرائز پلس سسپینس بھری ایپی؟ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی، اور اس کے علاوہ جو بھی اس میں چھوٹی موٹی غلطیاں تھیں، میں نے پوری کوشش کی ہے کہ میں جیسے جیسے ایپی کو پڑھتی جاؤں میں انہیں ساتھ ساتھ ٹھیک کرتی جاؤں. سو اگر پھر بھی کوئی رہ گئی ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. اچھا، میں نے آپ لوگوں سے ایک چیز پوچھنی تھی. آئی تھنک جب میں ریکارڈنگ کرتی ہوں تو یہ کوئی چھوٹا سا ارر، کوئی ایشو آ رہا ہے کہ آواز کے ساتھ ریکارڈنگ میچ نہیں ہو رہی. میں نے آج تھوڑا سا اسے روک کے درمیان سے چیک کیا ہے، تو میں کوشش کروں گی جب نیکسٹ ایپی کو ریڈ کروں تو ایسا مسئلہ کوئی نہ ہو. باقی آئی ہوپ سو آپ لوگ اس چیز کو بھی اگنور کر دیں گے. جو لوگ میری آواز ویسے نہیں سنتے، یعنی اسے بند کر دیتے ہیں، میوٹ کر دیتے ہیں، ان لوگوں کو تو کوئی ایشو نہیں ہوتا. لیکن جو لوگ آواز سنتے ہیں پڑھتے ہوئے، ان لوگوں کو تھوڑا سا یہ مسئلہ آتا ہے. سو آپ تمام لوگوں سے میں معذرت کرتی ہوں، اور آگے سے کوشش کروں گی کہ یہ مسئلہ نہ آئے. اس کے علاوہ جیسا کہ آج کہانی نے لیا ہے ایک نیا موڑ، تو بتائیں کیسا لگا آپ کو یہ والا نیا سسپینس بھرا موڑ؟ تو بس کہاں کہاں سے کہانی مڑتی جائے گی، ٹرن لیتی جائے گی، کون جانے. مطلب میں بھی نہیں جانتی نا، کیا کروں. یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ کہانی کہاں سے کہاں چلی جا رہی ہے. اس کے علاوہ ابھی مجھے دیں اجازت. دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں. جب بھی اپنے لیے دعا کریں تو مجھے بھی ضرور یاد رکھا کریں. انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.